ہم نے بڑا کام کیا، بڑا عرصہ، کبھی کلکیریا فاس دے، کبھی اوواٹوسٹا دے، کبھی سپلینیم دی، کبھی ایلومینا دی، کبھی یوپیان سے، کبھی بے شمار سپیا دی، کریازوٹ ہے، کاربولک ایسڈ ہے، کولیفاس ہے، بے شمار۔ ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے مسلسل رزلٹ، چونکہ میں محنت کرنے والا آدمی ہوں، رزلٹ تو میں کہیں نہ کہیں لے ہی لیتا تھا۔ ایک دفعہ نہیں ٹھیک ہوا، دوسرا ٹھیک ہوا، تیسری دفعہ ٹھیک ہوا۔ میں جب نئی پریکٹس میں نے شروع کی نا، بہت پہلے کی بات ہے، میرا کلینک پیچھے ہوتا تھا، میرے پاس ایک فیملی ہے، اس نے کہا جی بیٹھیں، اس نے کہا میری مسز کو لیکوریا ہے اور ہم دنیا جان کے ڈاکٹر سے پھر چکے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ سے ہم علاج کرانے آئے ہیں، لیکن ایک بات آپ ہم سے طے کریں۔ میں نے کہا کیا طے کروں؟ پیسے تو ہم تب دیں گے جب یہ ٹھیک ہوگی۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے زندگی میں مریض بنائے، یقین مانے، میں نے پیسے، میں نے کہا یار ٹھیکہ ہو گیا، جب ٹھیک ہوگی تو دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں بھی ایک لیب مل گئی ہے، ہم ٹرائی کرتے ہیں، ایک دوائی، دوسری دوائی، تیسری دوائی، چوتھی دوائی۔ وہ پیشنٹ ایگنس کاسٹس سے جا کے ٹھیک ہوئی تھی۔ وہ ایگنس کاسٹس جو سائیکوٹک پیشنٹ ہوگا، جس کا خاوند گنوریا کا مریض ہوگا، وہ کبھی نہ وہ خود ٹھیک ہوگا تو نہ اس کی بیوی ٹھیک ہوگی۔ تو میں پڑھ کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک مریض کے ایگنس کاسٹس کبھی آپ کو لیکوریا میں ذہن میں بھی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی نا۔ لیکن میں نے اس عورت کے لیے کتنا پڑھا ہوگا، کتنا پڑھا ہوگا۔ تو جس دن وہ ٹھیک ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا کہ میں نے کہا چلو جی اب ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اس طرح سے، میں نے کینسر کے مریض لیے ہوتے تھے اور میں کئی راتیں میں نے ان کے ساتھ گزاری۔ یقین مانے ان کے جو گھر والے ہوتے تھے نا، وہ بھاگ جاتے تھے گھر سے، دروازے کو لاک کر کے نا، اس کے پاس لوگ نہیں، ان کی چیخیں فریادیں کوئی نہیں سنتا تھا۔ اور میں ایسا بھی کئی دفعہ ہوا کہ میں 4 بجے 5 بجے اٹھا ہوں، میں جب گھر پہنچا تو پھر کال آ گئی، پھر تکلیف میں پھر گھر سے واپس آ گیا۔ تو یہ ہماری مسلسل ایک کیس پہ مسلسل جد و جہد ہے۔ میرے پاس ایک کیس آ گیا، ایک وکیل تھے مرزا صاحب، ان کو دل کی تکلیف تھی، تو 6 مہینے وہ بیڈ پہ سوئے نہیں، بیٹھ کے سوتے تھے۔ وہ پشاور سے آئے اور میری عادت ہے کہ اس طرح کا کیس آئے کہ میں لگا ہی رہتا ہوں۔ میں نے ان کو 9-10 بجے میرے پاس آئے رات کو، میں نے صبح 5 بجے تک ان کو بٹھائے رکھا، یہ دوائی دے، فلان دے، شاید بندہ لیٹ جائے، بندہ نہیں لیٹا۔ آخر تھک ہار کے، تو میں بھی تھک گیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم جاتے ہیں، کوئی دوائیاں ہمیں باندھ کے دے دیں تو ہم پھر آ جائیں گے۔ خیر میں نے دوائی بنا کے ان کو دے دی، میں گھر چلا گیا، مجھے سکون نہیں کہ بندہ بغیر ٹھیک ہوئے میرے کلینک سے چلا گیا۔ میں پڑھتا گیا، میں نے کھولی میٹیریا میڈیکا کھول لیا۔ میں جب گرنڈیلیا میں پہنچا نا، تو گرنڈیلیا میں لکھا تھا کہ یہ بندہ لیٹ کے نہیں سو سکتا۔ میں نے فون کیا، کچھ 6:30-7 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا جی کہاں ہیں آپ؟ کہتے جی ہم اٹک کا پل کرا۔ میں کہا جی واپس آ جائیں، دوائی مل گئی۔ وہ مریض بھی بڑے عقیدت مند تھے، وہ بےچارے واپس آ گئے۔ میں نے کہا میں نے کلینک پہ فون کر دیا، آپ کلینک سے جا کے نا 3-4 پوڑیاں وہاں سے لے لیں اور ایک پوڑی ان کو دیں، مجھے رات کو بتانا۔ وہ بندہ کہتا ہے جو ہی ہم نے اس کی مسز کے الفاظ کی گرنڈیلیا ہم نے دی، تو ہم جو ہی فیض آباد ہم نے کراس کیا تو یہ پچھلی سیٹ پہ سو گئے۔ 6 گھنٹے بعد گھر گئے، گھر بھی ہم نے اس کو گاڑی سے اتارا اور سوئے۔ 6 گھنٹے وہ بندہ سویا، پراپر سلیپ، اور 6 مہینے میں نے اس کو دوائی پھر نہیں دی۔ میں نے کہا باقی 3 پوڑیاں رکھو، جب دوبارہ نہیں سوئے گا نا پھر گئے۔ اس کے بعد دیکھیں ہم نے گرنڈیلیا کا کتنا استعمال کیا۔ تو یہ گرنڈیلیا مجھے ایسے تو نہیں نا یاد ہوئی کہ ایسے یاد ہوگی،
لکوریا بھی ہم نے بہت کام کیا. پھر ہم کیا کیا ہم نے کہ ہم نے ایک پیشنٹ میرے پاس نہ ٹھیک ہوا, میں نے سلفر بھی دی, کلکیریا بھی دی, فلاں بھی دو. میں نے اس کو بیسیلینیم کی ایک ڈوز دی ایز اے اینٹی سورک. میں کہ سلفر کام نہیں کری, اس کو بیسیلینیم دیتا ہوں. جب میں نے بیسیلینیم دی نا تو اگلی وزٹ پہ جب آئی اس نے کہا جی اب جو دوائی دی ہے نا آپ نے صحیح دی. اس کے بعد تیسرا, چوتھا, پانچواں جس کو ہم دیتے گئے ٹھیک ہوتا گیا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے فرض کریں کلکیریا فاس کی علامات تھی, فرض کریں کریازوڈ کی علامات تھی, فرض کریں جی ایلومینا کی علامات تھی, اوورٹوسٹا کی. ہم نے ساروں کو بیسیلینیم پہلے دینی شروع کر دی. اب تو ہمارے پاس کوئی کیس ایسا نہیں جو لکوریا والا ٹھیک نہ ہوتا. پھر میں نے ایک اور دوائی کا اضافہ کر دیا, میں نے ان کو اورومیٹ بھی دینی شروع کر دی. تو ہم فرض کریں اوورٹوسٹا دیتے ہیں تو ہم پہلے بیسیلینیم اورومیٹ کی ایک ڈوز دے کے اوورٹوسٹا دے دیتے ہیں, پہلے بیسیلینیم اورومیٹ کی ڈوز کے کریازوڈ دیتے ہیں. خارش ہم نے دو میں تقسیم کر دیا, خارشی ہے تو ہم کریازوڈ دے دیں گے, نارمل ہے تو ہم کلکیریا فاس دیتے ہیں. ہمارے کوئی 70-80% کیس نا ان دو دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے, ایلومینا میں ہم تب میں جاؤں گا کہ بہت زیادہ پروفیوز آ رہا ہے, ساتھ اس کی کوئی چاولوں کی ڈیزائر آ گئی ہے, یا کلکیریا فاس بھی کمر درد, یا کمر درد نہیں ٹھیک ہو رہا تو میں اوورٹوسٹا پہ چلا جاؤں گا. وگرنہ ہم یہ دو دوائیاں دیتے ہیں بھائی, ہم اتنا ہی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یا تو خارشی ہے تو کریازوڈ دینی ہے, وگرنہ سمپل ہے تو کلکیریا فاس دینی ہے. ینگسٹر میں یہ بہت کامیاب جاتا ہے. ہاں جہاں آ جائے گی میرڈ تو پھر ہمیں سپیا کی طرف میں جاتا ہوں, وگرنہ یا بہت زیادہ ایکسیسو لکوریا آتا ہے, وہ پین فرنٹ ٹو بیک کے ساتھ اگر جاتا ہے تو میں یوپین سی ایم کی ایک ڈوز دیتا ہوں. لیکن یہ کیسز ہی بہت ریئر آتے ہیں, یہ کیسز ہی بہت ریئر آتے ہیں. اگر کاشی رام کو پڑھے نا تو اس نے لکھا پرنالے کی طرح لکوریا. پرنالا سمجھتے ہیں, یہ جو بارش کا پانی پھینکتا ہے نا, یہ پرنالے کی طرح لکوریا اس نے لکھا ہے اس نے یوپین میں. اور ایڑیوں کی طرح لکوریا, ایڑیوں تک جو بہ جاتا ہے وہ آپ کا ایلومینا ہے اور سفلینیم ہے. تو یہ تو 4-6 دوائیاں ہیں ساری. لیکن بیس ہم نے جا کے کوئی 20-25 سال بعد سیٹ ہوئی بیسیلینیم کی, وقت لگا, مسلسل اس سے گزرے ہیں. پھر سائیکوٹک, پھر ماں کو بھی لکوریا ہے, بیٹی کو بھی لکوریا ہے, تو وہ پھر اس سے نہیں ٹھیک ہوگا. مزے کی ہوگا, وہ بھی بات بتاؤں, پھر آپ کو وہاں کارسینوسن لگانی پڑے گی. تو ہومیوپیتھی کو ہم نے بڑا سمپلیفائی کیا, اور سمپلیفائی ہونے میں برسوں لگے. یہ سارے کچھ نہ کچھ, ہر کلینک کے پاس کچھ نہ کچھ ٹپس ہیں, کچھ نہ کچھ نسخے ہیں, لیکن ان کا دل ڈاکٹر علی والا نہیں ہے. وہ ڈاکٹر علی والا دل نہیں ہے. ان کو ڈر ہے کہ کہیں یہ بتا دیا نا تو ہمارا کلینک کہیں نہ بند ہو جائے. لیکن یہ سودا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ, یہ سودا آپ خدا کے ساتھ. جب آپ خدا کی مخلوق کے خیر خواہ ہوئے تو وہ آپ کا رزق نہیں بند ہو سکتا. میں رات بھی 3-3:30 بجے اٹھ کے نا, میرے پاس لائن لگی ہوئی تھی, تو بتا تو میں پچھلے 20 سال سے رہا ہوں, تو پھر میرے تو مریض ہی نہیں رہنے تھے, سارے بھاگے ہوتے, سارے آپ لوگ لے گئے ہوتے. لیکن مزے کی بات ہے, میرے مریض بڑے ہیں لیکن آپ کے بھی بڑھ گئے ہیں. میرے نہیں کم ہوئے لیکن آپ کے بڑھ گئے ہیں.
مجھے اس علم جو ہے نا دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو چوری نہیں ہو سکتا. یہ چوری نہیں ہوتا, یہ آپ کے پاس ہے, یہ آپ کے پاس ہے. ایک اگر دیا جلتا ہے اس سے ہزاروں دیے جلائے, اس دیے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اندر جتنا تیل ہے نا اتنا وہ ضرور جلے گا. نیکسٹ جی. اچھا یہاں آ گیا اور کام, ایک تیسرا کام جو آتا ہے ان بچیوں کا, جو مسئلہ ایک اور آتا ہے اس ایج میں 12 سے 18 سال, وہ ایکنی کا ہے. ایک ایکنی کا ہے اور ایک ہے اس کا چہرے کے بالوں کا. یہ بالوں والے کم مریض ہیں, ایکنی والے بہت ہیں. ایمنوریا, ڈسمنوریا, لیکوریا, پھر اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے ارسوٹزم آ گیا, اور اس کے بعد آ گیا بیسکلی ایکنی آ گیا. ہاں چھوٹی بچوں میں جو لیکوریا ہے نا اس کی ایک ہی دوائی ہے, وہ ہے کیوبیبا. کیوبیبا, کیوبیبا. ایک ہے کوپیویا, ایک ہے کیوبیبا, CUBIBA, کیوبیبا. یہ جو چھوٹی بچیاں آتی ہیں یہ بڑی مزے کی دوائی ہے کیوبیبا. یہ کبھی بھی نہیں رہتی. 30 میں دے دیں, بالکل نہیں رہتی. آپ بیسلینیم دے کے آپ کیوبیبا 30 میں دے دیں, یہ ٹھیک کر دے گی. جس طرح ماسٹربیشن میں ST لاگو نہیں رہتی نا, یہ لیکوریا بچوں کی میں یہی نہیں کبھی رہتی. ہم نے ماسٹربیشن کا ذکر کیا تھا اوپر میل میں. فیمیل میں بھی ماسٹربیشن ہے جس کو ہم, یہ ویڈنگ کا لفظ یوز ہوتا ہے, اور اس میں اگر ہمارے پاس جو بہت اچھا کام کرنے والی دوائی ہے وہ ہے اوریگینم. اوریگینم جہاں ایسٹیلا کو کام کرتی ہے میل میں, یا اوریگینم آپ کو کام کرے گی فیمیل میں. ٹائم کافی ہو گیا نا, ٹاپک کتنا رہ گیا؟ 2 رہ گئے. ایکنی میں جو میل ایکنی کی ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے برسوں کام کر کے ہم اینتھریکسینم پہ پہنچے تھے, اور اللہ جنت نصیب کرے ظہور صاحب نے مجھے بتایا تھا, اور پھر ظہور صاحب کہتے ہیں کہ نور محمد بھی اس کو دیتا تھا. تو اینتھریکسینم میل اینڈ فیمیل دونوں میں آپ پہلے اپلائی کر دیں, اس کے بعد گریفائٹ ہے. اس کا میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ, ایکنی پہ. ایکنی بیسک جو ہمارا جو مسام ہے اس کے نیچے پورا ایک اس کے روٹ ہے, اور اس کے بلب ہے, اور وہاں سے ایک سیکریشن ہوتی ہے, جو سیکریشن یہاں بلاک ہو جاتی ہے. جب جہاں بلاک ہوتی ہے وہاں ہی ایکنی پیدا ہوتا ہے. اس کا پورا مسام کے نیچے پورا ایک میکانزم موجود ہے, اور وہ میرا لیکچر ہے پلسٹیلا پہ. اس میں نے پورا میکانزم دیا ہوا ہے ایکنی بنتا کیسے. میرے ساتھ کرنل نیئر نے کیا ہوا وہ لیکچر. تو وہ جو لوبریکینٹ ہوتا ہے اس پوری روٹ کو, اس پورے چین کو, یہ جہاں سے آپ کا سویٹ باہر آتا ہے, پسینہ باہر آتا ہے, یہ سارے پوری باڈی پہ مسام ہے. یہ نیچے پورا ایک میکانزم ہے, اور اس پورے سوراخ کو, اس لائن کو, اس ڈرٹ کو لوبریکیٹ رکھنے کے لیے ایک نیچے چینل بنا ہوا ہے. اور وہ جب یہ بند ہو جاتی ہے تو وہیں پمپل ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ اس کا میکانزم ہے. اور اس پہ میں نے پلسٹیلا جو ہوتی ہے نا وہ اس سپریشن کو دور کرتی ہے. تو آپ اینتھریکسینم گریفائٹ لا کے پلسٹیلا لگائیں گے تو کیا کرے گا, وہ جو میازمیٹک ہے وہ اس کو روک دے گا, اینتھریکسینم روک دے گی, اور گریفائٹ اس کو کلیئرنس کرے گی, اور پلسٹیلا بھی اس کو کلیئر, تو پمپل ٹھیک ہو جاتا. اس کے بعد اگر آپ بربرس ایکوفولیم کا آپ نے بہت نام سنا ہوگا, لیکن بربرس ایکوفولیم نہیں کام کرتی. جب یہ کر کے آپ کام کریں گے تو وہ کام کرے گی آپ کے پاس. پھر یہ کام کر کے آپ کو گریفائٹ کام کرے گی, یہ کام کر کے آپ کے پاس کالی بروم کام کرے گی, یہ کام کر کے آپ کے پاس گن پاؤڈر کام کرے گا, تو یہ کام کر کے آپ کے پاس کلکیریا سلف کام کرے گی, اور یہ کام کر کے آپ کے پاس کالی سلف کام کرے گی.
تو جو پمپلز آپ کا اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ 2 دوائیاں تو پکی رکھیں, ایک اینتھریکسیڈم اور ایک گریپفائٹ. اس کے بعد آپ بربر سیکوفولیم لگا دیتے ہیں, اس کے بعد پلسٹیلا لگا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کالی بروم لگا دیتے ہیں, آپ گن پاؤڈر لگا دیتے ہیں, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہم نے یہ کیس اس سے 20 سال 30 سال پرانے ایکنی کے کیس ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. اب چہرے کے جو بال آ جاتے ہیں, یہ بھی پورا چین ہے. اس میں ACTH ہارمون انوالو ہوتا ہے. یہ بیسکلی ساری میل اینڈ فیمیل ہارمونز کی گیم ہے. کینٹ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اس نے. کینٹ کا اگر وہ خوبصورت جملہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد نما عورت سپیا, مرد نما عورت جو اور مرد نما عورت, اور اس میں اس نے ایک اور لفظ بھی لکھا ہے فلیٹ وومن. فلیٹ وومن سپیا. سپیا ایسی دوائی ہے جو عورت کو مرد بننے سے روکتی ہے. جو عورت مرد نظر آتی ہے وہ سپیا آپ اس کو دیں تو وہ عورت بن جاتی ہے. اور اس ایک بات کے پیچھے بہت انفرٹیلٹی بھی آتی ہے, ارسوٹزم بھی آتا ہے, خاوند سے نا محبت کرنا بھی آتا ہے, بچوں کو مارنا بھی آتا ہے, یوٹرس پرولیپس بھی آتا ہے, یوٹرس انلارج بھی آتا ہے. فرق عورت کا جو پیلوک ہے یوں براٹ ہے, مرد کا پیلوک نیرو ہے. تو سپیا کی عورت کا پیلوک نیرو ہوگا. اور اگر آپ 18 سال سے 20 سال یا یہ جو 12 سال کا عمر ہے, یہ آپ کو نیرو پیلوک والی کوئی بچی نظر آتی ہے تو آپ اس کو سپیا دیں گے, اس کا پیلوک بھی چینج ہو جائے گا. براڈ پیلوک نیچر نے کیوں رکھا ہے کہ اس نے بچہ بیر کرنا ہے. مرد کا نیرو پیلوک ہے, اس نے بچہ نہیں بیر کرنا. سمجھ آئیے؟ تو سپیا وہ دوائی ہے, چھوڑ دیں باقی ساری دوائیوں کو. میں 50 دوائیاں اور بھی یہاں بول سکتا ہوں کہ فلاں بھی کرے گی, فلاں بھی کرے گی, فلاں بھی کرے گی, لیکن آپ نے اگر میکسیمم رزلٹ دینا ہے تو وہ سپیا دے گی.